अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान साहब तो भूल गए अमेरिकी साइफर वाली कहानी। लेकिन हम इनको भूलने नहीं देंगे। देखें, ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब का दिल चाहा तो उन्होंने उस पर खेल लिया और उसके बाद उनका दिल चाहा तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। यहाँ पर मामला मुल्क की सलामती से लेकर उस नुकसान का है जो पाकिस्तान आलमी बरादरी में तन्हाई का शिकार हुआ सिर्फ एक झूठ की वजह से। और वो झूठ था अमरीकी साइफर, जिसकी वजह से बकौल इमरान खान साहब उनकी हुकूमत गई। अब एक वीडियो और लीक हुई है, वो आपको सुनाते हैं, पहले वो सुन लें। उसमें वीडियो जो कि लीक है वो आपने डॉक्टर जरका ने बनाई है, जिसमें शिबली फराज साहब, पहले सुन लें और उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। चलें जी शिबली जरा। ओके, वी गॉट यू, वी गॉट यू, यू सी मी। अच्छा, अब क्या है? ये जो है तो एक खान साहब पे कातलाना हमला और दूसरा आजम स्वाति और तीसरा जो है तो वो उसकी अरशद शरीफ साहब जी। उन्होंने इनसे पूछा ये है, शिबली फराज साहब की अब आवाज सुन सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या कहना है, किस पे कहना है। तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, उस पे साइफर पे। उन्होंने कहा ना 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 ना, साइफर पे बात नहीं करनी, सिर्फ बात करनी है इमरान खान पर जो हमला हुआ है, उसके अलावा आजम स्वाति पर बात करनी है और अरशद शरीफ के कत्ल पर बात करनी है। नहीं बात करनी तो अमरीकी साइफर पर बात नहीं करनी। अब ये लोग चाहते नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई ऐसी इसको इसके बारे में कोई खोज लगाए कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ठीक कह रहे हैं कि नहीं ठीक कह रहे। एक नंबर का फ्रॉड इंसान है, एक नंबर का फ्रॉड। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वो पुरानी 35 पेंचर वाली बात पे जाऊं, इमरान खान साहब बस अब देख चुके हैं कि वो इस बात से भी भाग गया है और कह चुका है कि जो अमेरिकी साइफर वाली बात है ना, वो बड़ी पुरानी हो गई है। अब उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अमेरिका के साथ हम अच्छे तलकात चाहते हैं और हमारे तलकात अच्छे हो भी रहे हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ है पिछले एक हफ्ते में कि इमरान खान साहब अमेरिका की साजिश से बिल्कुल हट गए हैं और वो अभी अमेरिका के तरले मिन्नतें कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि यार छोड़ो, अब इसको, हमने इस पर कोई बात ही नहीं करनी। एक दफा तो ऐसा था जैसे यूथियों को इमरान खान साहब उस नहज पर ले गए थे कि इस मुल्क में अमरीकी गुलामी के अलावा कोई नारा ही नहीं था, हम कोई गुलाम है। अब एकदम ऐसा एक वीक में क्या हुआ? एक वीक में तो एक ही चीज मुझे समझ आती है, वो है सुलेमान और कासिम, जो इंग्लैंड से अपने बाप को मिलने आए हैं। जैसा कि आपको पता है, काफी अरसे से बाप बेटे की मुलाकात नहीं हुई थी। इतना भी संगदिल कोई बेटे नहीं है और इतना ही संगदिल कोई बाप भी नहीं है कि वो अपने बेटों से ना मिले या बेटे बाप से ना मिले। कुछ ना कुछ तो वजह होगी। जी, वजह उनकी पहली बीवी हैं जो अपने बच्चों को इस इंसान से मिलने ही नहीं देती थी। वरना ये कैसे हो सकता है कि इतनी दुनिया भर की सहूलतें आपके पास हों और आप अपने बाप से ना मिलें। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो बाप से मिलने आन पहुंचे? चलें, ये भी बात ठीक है। और फिर दूसरा, वो आए हैं और इमरान खान साहब ने अमेरिका के बारे में अपना फौरन नजरिया ही बदल लिया। दोनों बेटे आए हैं तो अमेरिका के बारे में इमरान खान ने अपना नजरिया ही बदल लिया है। जी, कहीं ऐसा तो नहीं? जो गोल्ड स्मिथ खानदान है, आपको पता है वो अमेरिका का तगड़े खानदानों में से, मतलब एक खानदान है, रॉयल खानदानों में से खानदान है। रिपब्लिकन के पास, रिपब्लिक जो पार्टी है उनके साथ और ये जो आपके ट्रंप वगैरह और ये बड़े अच्छे तलकात हैं उनको, गेम चेंजर किस्म के लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां से पैगाम आया है कि आप हाथ हौला रखें, हम आपके साथ मतलब कुछ करते हैं, आपको दोबारा वापस कोई वहां से कोई अच्छे ख्वाब तो नहीं इमरान खान साहब को दिखाए गए? क्या बेटे यही पैगाम तो नहीं लेके आए कि अब्बा जी जान दो, हाथ हौला रखो, माता जी कुछ कर देने ਤੁਹਾਡੇ वास्ते? लगता तो कुछ ऐसा ही है। क्या आपको याद है 2013 के बाद इमरान खान साहब 35 पेंचर वाली बात जो है, वो धरने से लेकर मुल्क का नुकसान, अमेरिका चाइनीज सदर का ना आना, 135 दिन घुंघरू टूट गए नाच नाच के, क्या वो किसी को बात भूली है? बस चार हलके खोल दें, चार हलके खोल दें, क्योंकि मेरे पास पक्की रिपोर्ट है कि नजम सेठी साहब ने 35 पेंचर लगाए हैं, मतलब 35 जो सीटें हैं वो नवाज शरीफ साहब को जितवाई हैं।
یہ اس کے بعد، لیکن پھر چلا پتا کہ وہ تو جی مجھے کسی نے کہا تھا جی کہ ایسے مطلب کہ وہ کوئی اس میں کوئی جان جپڑنی تھی، کسی نے مجھے کہا اور میں نے آگے ٹی وی چینل میں کہہ دیا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح ہی عمران خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ والی جو سائفر والی بات ہے نا وہ بھی کسی نے کہہ دیا تھا۔ حامد میر صاحب نے انکشاف کیا ہے جی کہ ان کی کچھ امریکیوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو دونوں صوبوں میں جہاں عمران خان صاحب کی حکومت ہے وہاں کے اعلیٰ حکام جو ہیں ان سے بڑی اچھی گپ شپ رہتی ہے، اور ہمارے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت اچھے ہو رہے ہیں اور مزید اچھے ہو رہے ہیں۔ تو اب یوتھیوں کو کرنا کیا ہے سوائے خودکشی کے، کیونکہ نہ ان کے کپتان نے خودکشی کی ہے اور نہ ہی یوتھیے اور امرانڈوز جو ہے وہ خودکشی کریں گے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کی تاریخ میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز پر یو ٹرن نہ لیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان کہیں سے یو ٹرن نہ لیں، لیکن بہرحال آئی ڈونٹ نو یوتھی اب کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے۔ کنور دلشاد صاحب نے ہمارے پروگرام میں کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ایک بات کہی تھی جو بڑی خطرناک بات تھی، ٹویٹ بھی کی تھی اور لوگوں نے اس کو کہا یہ ہو سکتا ہے، تو وہ ہیپن ہو گئی ہے۔ پہلے تو آپ کنور دلشاد صاحب کی زبانی وہ ویڈیو سن لیں، پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں جو کنور دلشاد صاحب فرما رہے ہیں۔ جن چند روز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو ایک فوجداری کا مقدمہ بھیجوا رہا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جناب انہوں نے بدزیانتی کی ہے، بدعنوانی کی ہے، حقائق چھپائے ہیں، اس کے اوپر 3 سال کی سزا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سیشن دینے کا مزاج اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے بالکل مجرم قرار دے دیا۔ اب انہوں نے صرف عدالتی کاروائی کرنی ہے ڈسٹرکٹ سیشن جج نے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ چند روز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈسٹرکٹ سیشن جج کو ان کے خلاف فوجداری کا مقدمہ چلانے کے لیے، درج کرنے کے لیے، چلانے کے لیے وہ حکم دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی سیکشن 90 کے تحت اس کو یہ بھی ہدایت جاری ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ سیشن جج کو کہ آپ نے اس کو جلدی فیصلہ کرنا ہے، ودن 3 مہینے یا 2 مہینے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ جب وہ فیصلہ کر دیں گے، جب عمران خان صاحب اگر اس میں بردار میں پھنس گئے اور وہ سزا 3 سال کی ہو جاتی ہے، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکشن 232 کے تحت ان کو 5 سال کے لیے گمناہی قرار دے سکتا ہے۔ یہ سارا ایک، ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہیں، عمران خان کا بڑا احترام کرتے ہیں، نیشنل لیڈر ہے پاکستان کے۔ ہم نے جی دوستو، کنور دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیشن جج کو الیکشن کمیشن حکم دینے والا ہے، ریکویسٹ نہیں، عرض نہیں، حکم دینے والا ہے، اور حکم یہ دینے والا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو سزا سنائی جائے، اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس پہ پہلے تفتیش کریں، پہلے ڈھونڈیں، اور نہ 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 نہ، وہ سارا کچھ پروسیس ہو گیا ہوا ہے۔ سیشن جج صرف اس پہ انپٹ کرے گا، عمران خان صاحب کو 3 سال تو پکی سزا ہے، جو کہ 3 سال کے لیے عمران خان صاحب اس جرم میں، جو انہوں نے جرم کیا اس جرم میں اندر ہیں، اور اس کے بعد وہ نااہل بھی ہوں گے۔ تو یہ کام ہونے جا رہا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن کے حکم کے بعد سیشن جج کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ آرڈر آ گئے ہیں، حکم ہو گئے ہیں، اب بس 2 دن ہے، 4 دن ہے، 6 دن ہے۔ پہلے عمران خان صاحب نے پناہ لی ہوئی تھی، پتہ ہے آپ کو KPK میں، اور ابھی انہوں نے زمان پارک والے گھر میں پناہ لی ہوئی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کوئی کمانڈو بلائے ہوئے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ پاکستان سے ہیں یا نیبر پاکستان کے جو KPK کے ساتھ دوسرا ملک ہے کہ وہاں کے لوگ ہیں، کیونکہ خان صاحب کو اس قسم کے لوگ بڑے پسند ہیں نا، ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اور ان کو آئی ڈونٹ نو، بس اس پہ اب کیا بات کریں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کو 3 سال کے لیے قید بامشقت جیل کی روڑیاں اور وٹے توڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ سیاست سے تو ان کا آؤٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب یہ جو پیروں پہ پٹیاں اور یہ جو شغل میلہ بنایا ہوا ہے نا خان صاحب نے، آج پورے دن سوشل میڈیا پہ ایک ہی چلتے رہے۔ میں بہت پرانا مطلب جب ہمارے بچپن میں وہ اکثر گاؤں میں بہروپیے ہم انہیں کہتے تھے، وہ آ جاتے تھے، انہوں نے یہاں سے اپنا پورے کا پورا جو ہے وہ نا بازو یوں، مطلب لگتا تھا کہ خون و خون، اور یہ وہ ڈرامہ ہوتا تھا، دیکھ کے ڈرتے تھے۔ 30 سال بعد ایک عمران خان صاحب کی صورت میں ایک اور بہروپیہ آیا ہے جو لوگوں کے ساتھ دھوکے اور فراڈ کر رہا ہے۔
وہ جو پٹی کرنے والا فرسٹ ایڈ دینے والا 112 ریسکیو کا جو اہلکار تھا وہ کہہ رہا ہے کوئی رگڑ شگڑ لگی ہے مڑا یا خون نکلیا ہے اور خان صاحب نے ایک ہی پہلے 4 گولیاں تھی 2 ٹانگوں میں پہلے 2 دن پلستر دوسرے دن پلستر اتر گیا ٹانگ چنگی پلی ہو گئی اور اب ایک ہی ٹانگ پر 3 گولیوں کے نشان اور گولیوں کے نشان ایسے ہیں جیسے ابھی کوئی گھنٹہ پہلے گولی لگی ہے اور اتنے بڑے بڑے سوراخ ہوئے ہوئے ہیں وہ 3 گولیاں صرف عمران خان کو لگی ہیں وہاں پہ ارد گرد جتنے لوگ تھے کسی کو نہیں لگے ایسا فلوپ قسم کا عمران خان اور ایسا فلوپ قسم کا ڈرامہ بس لیکن میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا ابھی پروگرام میں بھی کہ عمران خان نے جن یوتھیوں اور عمرانڈوز کو متاثر کرنا تھا نا اس ٹانگ کی گولیوں سے بلکہ اس ٹانگ کی موریوں سے وہ متاثر ہو چکے ہیں اب باقی لوگ مانے یا نہ مانے عمران خان کو فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ اس نے ان بیوقوف جو زمبیز ہیں جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں انہی کو بتانا تھا انہی کو دکھانا تھا اور وہ رو رہے ہیں دھاڑے مار مار کے ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک یو کے سے پتہ نہیں میں کیا کہوں وہ رو رہی تھی پٹ رہی سی ساڈے خان دیاں لتاں چھلیاں گئیاں ساڈا خان مر گیا ساڈا خان نہیں بچدا وہ کچھ کرو خدا دا واسطہ کہ چنگے ہسپتال لے جاؤ چنگے ہسپتال لے جان کی ضرورت نہیں کی ڈاکٹراں کو لے کے جاؤ جڑے پاگلاں دا علاج کرتے ہیں دوستو اپنا خیال رکھے اجازت دیں عمران خان کے یہ ڈرامے ختم نہیں ہونے والے